والسلام ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخرين. درود بھیجتے محمد وعلی محمد پر. محمد وعلی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، 5 مجلسوں کا موضوع دعا اور فقہی احکام میں مجھے کہا گیا کہ بینکنگ کے احکام بیان کیے جائیں. اچھا، مجھے جو کہا گیا ہے اس کے حساب سے زیادہ فوکس ان احکام پر کرنے کو کہا گیا ہے. اگرچہ ایام محرم ہیں، لیکن بہرحال ایام محرم اس بات کے منافی نہیں ہے اس بات سے کہ احکام دین کو بیان نہ کیا جائے، جبکہ ایک بہت ہی مشہور و معروف شعر ہے جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے کہ ان کان دین و محمدی لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، کہ اگر دین محمدی میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو اے تلوارو آؤ اور مجھے گھیر لو. تو امام حسین کی قربانی کا اس شعر کے اعتبار سے اگر ہم نتیجہ نکالیں تو مقصد ہی دین محمدی کی بقا ہے. تو دین محمدی جہاں فضائل اہل بیت، جہاں دوسرے معارف اپنے اندر لیے ہوئے ہے، وہاں اسی دین آل محمد میں احکام شرعیہ بھی بیان ہونا ضروری ہیں. بہرحال ایک اچھی روش ہے کہ انہوں نے کہا جی ایک مسئلہ، لیکن آپ کے لیے ایک نہیں ہے، آپ کو یہ بینکنگ کا ٹاپک پورا کرنا ہے ان 5 تقریروں میں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے، یعنی اتفاق ایسا ہے کہ یہ بینکنگ کے مسائل بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اور دوسری طرف سے جو دعا کا ٹاپک دیا گیا وہ بھی ایک پھیلا ہوا ٹاپک ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک پھیلا ہوا ٹاپک ہے. اگر دعا کے اوپر انسان بات کرنے چاہے تو بہت سے باتیں ہیں جو دعا کے حوالے سے، پھر خاص طور پر ان کا دعا کا موضوع رکھا اس لیے کہ جی یہ ایام سجادیہ ہیں، تو امام سجاد کی شہادت سے مصادف ہونے والے ایام ہیں. تو دل تو پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان کچھ صحیفہ سجادیہ، کچھ اس کی دعاؤں کے حوالے سے بھی بات چیت کرے، لیکن مجھے خود نہیں پتہ کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا، کتنا ہو سکتا ہے کتنا نہیں ہو سکتا ہے، مجھے کچھ ابھی آئیڈیا نہیں ہے. بہرحال مولا کی مدد سے شروع کرتے ہیں، دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد. البتہ ایک معذرت کر لوں آپ سے کہ دیر سے آیا، اصل میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں کہیں کھدائی ہو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا. ٹریفک اتنی زیادہ بلاک تھی، گرو مندر سے لے کے سمجھیں یہ جو پل ہے، پل تک مجھے آنے میں کوئی 45 منٹ لگے ہیں. باقی آگے راستہ کھلا تھا، وہ 7-8-10 منٹ میں پہنچ گیا ہوں. لیکن وہ ایک پٹی جو ہے اتنی پھنسی ہوئی تھی کہ میں اپنے حساب سے تو 20-22 منٹ لے کر نکلا تھا، لیکن وہ 20-22 منٹ اسی میں ہی کھائے گئے. بہرحال جہاں تک بینکنگ کے احکام کا تعلق ہے، دیکھیں میں پہلے سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں. اب آج کے زمانے میں مجھے نہیں پتا کہ اب یہ کتنی اپلیکیبل ہے مثال، آج کے بچوں کو کتنی سمجھ میں آئے گی یہ مثال یا نہیں آئے گی، لیکن میرے سامنے بہرحال آج کے بچے کم اور پرانے بچے زیادہ ہیں. تو ان پرانے بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں شاید ہوں گی.
یعنی مجھے کم سے کم اپنا زمانہ تو یاد ہے، میں بھی بہرحال کوئی نیا بچہ نہیں ہوں، پرانے بچوں میں ہی شامل ہوں میں بھی. تو مجھے اپنا زمانہ یاد ہے، کبھی مثلاً اماں نے کوئی کپڑا سینا تھا یا کوئی اس قسم کا کوئی کام ہوتا تھا سلائی کڑھائی کا، تو مثلاً دھاگے کی نلکی نہیں ہے تو وہ ایک چھوٹی سی قطرن اتار کے دیا کرتی تھی کہ جاؤ بیٹا ایک نلکی لے آؤ. آپ جاتے تھے نلکی کی دکان پہ، وہ آپ سے ایک نلکی لیتا تھا، وہ قطرن لیتا تھا، اور جا کے اس کے پیچھے جو ڈبے لگے ہوئے ہوتے تھے، ایک کو اس نے نلکی باہر لگائی ہوئی ہوتی تھی دھاگے کی، وہ ایک ایک کو چیک کر کے جو میچ کرتی تھی اس میں سے نکال کے لے آتا تھا. یہ بالآخر ہوتا تھا سلسلہ. ہوتا تو آج بھی ایسے ہی ہوگا، لیکن اسے رکھنا، بینک پروفٹ دیتا ہے، پروفٹ کو لینا، ہمیں بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے بینک سے قرضہ لینا، ان ساری چیزوں کا جب آپ پوچھتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں یہ بینکنگ ہوتی ہے. تو جس طرح وہ قطرن آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، آپ ایک ڈسکرپشن مجتہد کے ہاتھ میں دیتے ہیں. جی بینکنگ یہ ہوتی ہے کہ مثلا فرض کریں میرا پیسہ ہوتا ہے، حالات خراب ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس کو اپنے گھر پہ رکھوں، لہذا میں ایک ادارہ ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیتا ہوں. اس ادارے کو ہم بینک کہتے ہیں. جب مجھے اپنے پیسوں میں سے جتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے میں جاتا ہوں، چیک کاٹتا ہوں، چیک دیتا ہوں، وہ فوراً میرے کو پیسہ پکڑا دیتا ہے. جب آپ نے ایک ڈسکرپشن دی مجتہد کو، اب مجتہد کرتا ہے یہ کہ جو ائمہ علیہم السلام سے معلومات اس کو دی گئی ہے، یعنی جو ذخیرہ اس کے پاس، جس طرح وہ نلکیوں کا ذخیرہ ہوتا ہے نا، اس کے دماغ میں بھی، یا آپ یوں کہہ لیں کہ چلیں دماغ سے ہم باہر کی دنیا میں آ جائیں، تو کتابیں جو اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، سافٹ ویئر جو آج کل کے زمانے میں اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، وہ چیک کرتا ہے کہ یہ مسئلہ کس چیپٹر میں جانا چاہیے، کس سے میچ کرتا ہے. اس کی خصوصیات جو بیان کی گئی ہوتی ہیں، وہ ان خصوصیات کے اعتبار سے چیک کرتا ہے کہ اس کو کس چیپٹر میں. فقہ کے 52 باب ہیں، فقہ کے 52 چیپٹرز ہیں. یہ اس ایک مسئلے کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے ڈسکرپشن کے اعتبار سے، تعریف کے اعتبار سے جو آپ نے اس کی بیان کی ہوتی ہے، یہ کس چیپٹر کے ساتھ اس کی خصوصیات میچ کرتی ہیں. آیا یہ کاروبار ہے، آیا یہ امانت ہے، آیا یہ کیا کہتے ہیں قرض ہے، آیا یہ ہبہ ہے، تحفہ ہے، کیا بالآخر یہ ہو، یعنی جو آپ دے رہے ہیں، پھر اچھا آپ دینے کے بعد بھول بھی نہیں جاتے، واپس بھی لیتے ہیں، تو دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں. وہ دیکھتے تحفہ تو نہیں ہو سکتا، تحفے میں دینا ہوتا ہے، لینا تو نہیں ہوتا، بس یہ تحفہ نہیں ہو سکتا. کاروبار، خرید و فروخت، کہتے ہیں کوئی آپ نے کوئی چیز ملی نہیں، آپ کو پیسے تو دیے آپ نے، بعد میں جب آپ کو ضرورت پڑی آپ نے انہی پیسوں میں سے لے لیے، لیکن اگینسٹ میں آپ کو کوئی چیز تو نہیں ملی ہے، لہٰذا یہ کوئی کاروبار بھی نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر بھی اسی طرح چیک کرتے کرتے جب وہ خصوصیات دیکھتا ہے، تو ان شارٹ یہ کہ یعنی جب آپ دے رہے ہیں تو آپ قرض دے رہے ہیں، کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس سے قرضہ لے لیتے ہیں. تو قرضہ لینا اور قرضہ دینا، یہ ساری کہانی اسی قرضے کے اوپر ہی گھوم رہی ہے. کیونکہ مجتہد کی تشخیص یہ ہے کہ یہ قرض کے چیپٹر میں جاتا ہے. یہ تو بات ماشاءاللہ جتنے ساتھی میرے سامنے موجود ہیں ان کے ذہنوں میں حتمی طور پر ہوگی کہ قرض دے کر زیادہ لینا یہ سود ہے، اور سود انتہائی شدت کے ساتھ اس سود کی ممانعت آئی ہے شریعت میں. 1 درہم سود کھانے کو 70 مرتبہ محرموں کے ساتھ، بعض اوقات کعبے کے اندر زنا کرنے سے تعبیر کیا گیا. یعنی عجیب و غریب قباحت اور اس کی جو حیت بیان کی گئی ہے، مانوی حیت اس سود کی، وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. یعنی واقعی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، خاص طور پہ ایک شریف انسان اس قسم کے فعل کو کسی ایک کے ساتھ تصور نہیں کر سکتا. ایک وہ بھی اجنبی، چرست یہ کہ کوئی ایک نہیں 70 مرتبہ، اور وہ بھی محارم، اور وہ بھی مکے جیسی بعض اوقات خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کی بھی تعبیرات آئی ہیں، عجیب تعبیرات ہیں. لہٰذا دل تو کسی کا بھی نہیں مانتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات مجبوریاں ہمیں اتنا گھیر لیتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار آپشن ہی کوئی نہیں بچتا. تو اب ہمیں اسی موضوع کے اوپر تھوڑی گفتگو کرنی ہے ان 4-5 دنوں میں کہ بینک، اس میں مثلا کئی چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلا یہ کہ جی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے جائز نہیں ہے. سب سے پہلا تو مسئلہ یہی ہے، اکاؤنٹ کھلے گا تو آپ کے پیسے جائیں گے، پھر آپ کو قرضہ ملے گا، پھر کبھی آپ کو اسی، اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اسی پیسہ جو رکھوایا ہے وہ اس کے اوپر پروفٹ بھی ملے گا. تو پروفٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ساری کہانیاں پھر وہیں سے شروع ہوتی ہیں. تو کیونکہ قرض کا چیپٹر میں لے کر گئے ہیں فقہا اس کو، لہذا ایکسٹرا ملنا سود بن جاتا ہے.
آپ نے 5,000 رکھوائے, سال کے بعد انہوں نے 5,000 25 روپے آپ کو پکڑا دیے, تو یہ 25 روپے ہی صحیح لیکن بالآخر ہے تو سود. قرضہ دیا تھا, کیونکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ ہر وہ قرضہ کے جو کچھ لے کر آئے اپنے ساتھ, یجر شیئن, القرض الذی یجر شیئن, وہ قرض کے جو اپنے ساتھ کچھ لے کر آئے وہ حرام ہے اور وہ سود ہے, وہ جو آ رہا ہے وہ سود ہے. لہذا یہاں پہ ہم نے 5,000 بقول فقہا کے ہم نے قرض دیا بینک کو, جب اس نے واپس کیے تو 5,000 25 روپے یا 5,000 50 روپے یا 5,000 جو بھی ریشو ہے, میں وہ کیلکولیشن میں نہیں پڑھنا چاہتا, آپ جو بھی مثال فرض کر لیں, یعنی 5,000 پلس کچھ اس نے مجھے واپس کیے. جو پلس کچھ ہے فقہی اعتبار سے یہ سود ہونا چاہیے. جب سود ہونا چاہیے تو اس کو حرام ہونا چاہیے, گناہان کبیرہ میں سے ہے اور شدید گناہ ہے. اب یہیں پر سوالات پیدا اٹھتے ہیں کہ بھئی اس سے کوئی بچنے کا راستہ ہے, کوئی خلاصی ہے, کچھ ہے نہیں ہے. پھر سب سے پہلے وہی والی بات, اس مشکل میں پھنسے گا اس وقت جب انسان اکاؤنٹ کھلوائے گا, تو اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے جائز نہیں, یہ ساری باتیں یہاں پر وجود میں آتی ہیں اور یہ سارے سوالات انسان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, ان سوالوں کے جوابات دینے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں وہ تقسیم عرض کروں جو فقہا نے عام طور پر کی ہے. بینک کی کیٹیگریز, اقسام بینک کی قسمیں. فقہا یہ فرماتے ہیں, اچھا یہ جو باتیں ابھی تک جو میں کر رہا ہوں یہ تقریباً سارے فقہا نے یہ باتیں کہی ہیں, آغائے خوئی, آغائے خمینی, آغائے سیستانی, آغائے خامنائی, یہ تقریباً فقہا کے یہاں تک کی جو باتیں ابھی آج کم سے کم آج کی حد تک آئیں گی وہ کم و بیش سب فقہا کے نزدیک قابل قبول باتیں ہیں. فرماتے ہیں کہ بینک کی 3 قسمیں ہیں. اچھا, اب یہ قسمیں کیسے وجود میں آتی ہیں؟ مثلا فرض کریں آپ کہتے ہیں انسان کی 2 قسمیں ہیں, یا مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے, تو اس کی صنف کے اعتبار سے, اس کی جنس کے اعتبار سے یہ قسمیں وجود میں آئیں نا. بس جب بھی آپ کسی چیز کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ملحوظ ہوتی ہے آپ کی تقسیم کرنے کے لیے. کبھی وہ اس کی جنس ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی یا مرد ہے یا عورت. کبھی وہ اس کا رنگ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یا کالا ہے یا گورا. کبھی وہ اس کا مثلا فرض کریں نسب ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یا ہاشمی ہے یا غیر ہاشمی ہے, سید ہے یا غیر سید ہے. تو مختلف چیزیں مد نظر رکھ کے آپ ایک چیز کو کینچیاں مار سکتے ہیں, مختلف تقسیمات بنا سکتے ہیں. یہ جو بینک کی 3 قسمیں کرتے ہیں یہ کس اعتبار سے ہوتی ہیں, اس میں کیا چیز ملحوظ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ 3 قسمیں کس بیس کے اوپر کی جا رہی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جی یہ 3 قسمیں سرمایہ کے اعتبار سے ہیں. دیکھیں, جو مجھے جتنا معلوم ہے, میں کوئی بینکر آدمی نہیں ہوں, لیکن جتنا میں نے سنا ہے, لوگوں سے معلومات ہوئی ہے مجھے, جب آپ کو بینک کھولنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. میں فرض کریں میرے اکاؤنٹ میں مثلا فرض کریں 4,000 روپے پڑے ہوئے ہوں, میں کہوں جا کے کسی کو, گورنمنٹ کو, حکومت کو, اسٹیٹ بینک کو کہ جی مجھے ایک بینک کھولنا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے مجھے اجازت نامہ مل جائے گا بینک کھولنے کا 4,000 روپے کی ویلتھ کے اوپر؟ انہوں نے کہنا جا رکھیں وہ وہیں پڑے رہنے دو, یہ تمہارا کام نہیں ہے. اس کے لیے بیسک سرمایہ یہ ہوگا تو آپ آگے کام بڑھا سکتے ہو. وہ سرمایہ کس کا ہے یہ اس کے اوپر بیس کرتی ہیں یہ 3 تقسیمات. اگر وہ سرمایہ جو ہے حکومت نے انویسٹ کیا ہے وہ سرمایہ, تو یہ بینک ہو جائے گا حکومتی بینک, گورنمنٹ بینک, اگر یہ سرمایہ حکومت کا ہے تو. اگر وہ سرمایہ کسی پرائیویٹ انسان کا ہے, حبیب سیٹھ کا مثلا, اور جو دوسرے افراد ہیں سارے, اب کس کس کے نام لے بندہ, جتنے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں آپ کے سامنے, تو کسی ایک یا چند, اچھا پرائیویٹ افراد کی جب بات آتی ہے تو پرائیویٹ افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نہیں ہے. اب آپ کو ساروں کے نام, مثلا فرض کریں 100 لوگوں نے مل کر کھولا, تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو 100 کے نام پتہ ہوں, آپ کو یہ پتہ ہو وہ کہاں کے رہنے والے ہیں, 100 میں سے کس کا کتنا شیئر ہے, یہ کچھ پتہ ہونا ضروری. بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت نہیں ہے بلکہ کچھ افراد ہیں جنہوں نے مل کر یہ بینک کھولا ہے. وہ کون ہے ہمیں نہیں معلوم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. XYZ آپ پوری ABCD بھی لگا دیں اس کے اوپر, یہ سارے وہ 100 افراد ہیں کہ جنہوں نے مل کر بینک کھولا ہے, یا کسی ایک فرد نے مل کر کھولا ہے, یا کسی 4 آدمیوں نے مل کر کھولا ہے. اس میں نہ تعداد کی کوئی خاص اہمیت ہے, نہ ان کے نون ہونے کی کوئی خاص اہمیت ہے. بس اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ لوگ ہیں,
بینک یعنی حکومت انوالو اس میں نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ بینک. اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ بینک. ابھی یوں سمجھ لیں کہ پرائیویٹ مسلم بینک. درست؟ جیسے مثلا کافی سارے بینک آپ کے پاس، بینک الحبیب پرائیویٹ مسلم بینک ہے مثلا، حبیب میٹروپولیٹن یہ پرائیویٹ مسلم بینک ہے مثلا، فیصل بینک اور الا بلا اس قسم کے جتنے بھی یہ بینک ہیں، جے ایس بینک وغیرہ، یہ سب پرائیویٹ مسلم بینکس ہیں. درست؟ کیونکہ ایک یا چند افراد نے مل کر یہ بینک کھولا ہوا ہے، ان کا سرمایہ انوالو ہے. چھوٹی رکھی وہ یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن سرمایہ حکومت نے اپنی جیب سے کچھ نہیں لگایا ہوا. یہ ہو گیا پرائیویٹ مسلم بینک. یہ ہو گئی دوسری قسم. تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں نے مل کر، کچھ حکومت نے کچھ پرائیویٹ لوگوں نے، جس کو آپ سیمی گورنمنٹ، اگر اس طرف سے دیکھیں تو سیمی گورنمنٹ، اس طرف سے دیکھیں تو سیمی پرائیویٹ. بالآخر دونوں جو کہتے ہیں نا چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، فرق کچھ نہیں پڑنا ہوتا. تو سیمی گورنمنٹ یا سیمی پرائیویٹ دونوں ایک ہی بات ہے. اس لیے کہ سیمی کا مطلب یہ کہ پرائیویٹ والوں کا سیمی نصف شیئر ہے فرض کریں. اب نصف ہونا بھی ضروری نہیں ہے، فرض کریں 40% پرائیویٹ کا ہے، 60% گورنمنٹ کا ہے. برعکس ہو جائے 60% پرائیویٹ کا ہے، 40% گورنمنٹ کا ہے. یہ سب ہو سکتے ہیں. ریشو، اس میں بھی ریشو مہم نہیں ہے. یہ مہم ہے کہ یہ سرمایہ جو فرض کریں 10 کروڑ چاہیے تھا، 10 کروڑ میں سے کچھ کروڑ گورنمنٹ نے ڈالے ہیں اور کچھ کروڑ پرائیویٹ لوگوں نے ڈالے ہیں. اب پرائیویٹ لوگوں میں سے ایک لوگ ہو یا کئی لوگ ہو تو یہ کہلائے گا سیمی گورنمنٹ یا سیمی پرائیویٹ بینک. یہ تین طرح کے بینک ہمارے سامنے آ گئے. اچھا، احکام کے اعتبار سے تینوں میں کچھ نہ کچھ ڈفرینسز ہیں. اس لیے ہم مین جو ہے، پہلے تو چلیں پہلے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں وہ تینوں میں کامن ہے. وہ یہ ہے کہ آیا اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. گورنمنٹ بینک ہو، پرائیویٹ بینک ہو یا بینک ہو، ان تینوں بینکوں میں ہمارے لیے اکاؤنٹ کھلوانے کا کیا مسئلہ ہے؟ میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں تو کھلوا سکتا ہوں، جائز ہے، شریعت میں حلال ہے یہ کام. اچھا، پھر یہاں پر ایک اور سوال. جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جی کون سا اکاؤنٹ کھلوانا ہے آپ نے؟ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا ہے یا سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہے؟ اچھا، کرنٹ اور سیونگ میں آپ لوگ بہرحال مجھ سے زیادہ ان چیزوں میں ماہر ہوں گے، لیکن بالآخر کیونکہ اب گفتگو ہے اور کچھ بچے، کچھ دوسرے لوگ جو شاید اتنا زیادہ مہارت نہ رکھتے ہوں وہ بھی سنیں، تو اس لیے میں مجبور ہوں کہ تھوڑا سا ان کی وضاحتیں کرتا چلوں ساتھ ساتھ. جب آپ کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ اور اب آپ کہتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ، فرق ہے دونوں میں. بنیادی فرق یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ میں وہ یہ کہ سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کو پروفٹ ملتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو کوئی پروفٹ نہیں ملتا. یوں سمجھے کرنٹ اکاؤنٹ جیسا آپ کا لاکر ہے نا، آپ نے لاکر میں رکھنے کی بجائے کیشیئر کو پکڑا دیے، جتنے دیے اتنے ہی ملیں گے. یہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ. جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیے تو کیشیئر کو ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں فرض کریں آپ نے 1 لاکھ روپیہ جمع کرایا، 6 مہینے بعد وہ جو 1 لاکھ کے اوپر جو بھی ان کا شرح فیصد ہوگا پروفٹ کا، وہ پروفٹ لگا کر آپ کے اکاؤنٹ میں وہ بھی ایڈ کر دیں گے. اس میں سے پھر مائنس بھی کر دیں گے ٹیکس وغیرہ. فرض کریں 6,000 روپے آنے ہیں تو 6,000 میں سے 600 مائنس کر کے 5,400 پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں شو ہو رہا ہوگا. یہ سیونگ میں ہوتا ہے. لیکن کرنٹ کی آپ سٹیٹمنٹ بنائیں گے تو 1 روپیہ بھی پروفٹ آپ کا وہ 100 سال بھی وہاں پہ پڑا رہے گا نا کرنٹ اکاؤنٹ میں، اور کروڑوں روپیہ بھی پڑا رہے گا. تو یہ وہ جتنا رکھیں گے بس اتنا ہی رہے گا، اس میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اگر اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں جا کے سیونگ اکاؤنٹ کی بجائے کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھلواؤں تاکہ سود کے مسئلے میں پڑوں ہی نہ؟ یا نہیں، مجھے اختیار ہے، آپشن ہے، چاہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلواؤں اور چاہے تو سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لوں. اور اگر سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا بھی جائز ہے تو اس کی کوئی کنڈیشنز ہیں یا بس آنکھیں بند کر کے کروا لو، یا اس میں کوئی نیت کی ہیر پھیر ہے، کچھ آپ قصد ایسا کریں، یوں سوچیں، یوں کریں، یہ ساری کہانی اس میں آئے گی. یہ اکاؤنٹ کے حوالے سے پہلا سوال. اب اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں. جہاں تک اکاؤنٹ کھلوانے کا تعلق ہے تو کوئی بھی بینک ہو، تینوں میں سے پرائیویٹ، گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ، اکاؤنٹ کھلوانا آپ کے لیے جائز ہے. اکاؤنٹ کھلوانے میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے.
اچھا، اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا جی اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے، چلیں کرنٹ میں تو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ ملنا ملانا نہیں ہے، تو جو دیا وہی مل رہا ہے، تو اس میں تو وہ قرضہ تو حرام والا قرضہ نہیں ہے نا، جتنا دے کر اتنا ہی لیں، یہ تو جائز مستحب بلکہ انتہا، جو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے بعض روایتوں میں صدقے سے زیادہ اس قرضے کی تاکید ہے کہ جو آپ کسی مومن بھائی کو دیتے ہیں، صدقے سے زیادہ اہمیت اس قرضے کی ہے۔ اب یہاں پر بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن میں ابھی چھوڑ رہا ہوں ان کو، تو یہ تو بہت تاکیدی ہے، تو کرنٹ اکاؤنٹ میں تو بظاہر کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی، لہذا آپ جائیں جا کے کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انما الکلام، اور جو دماغ میں ذہن میں بات آ سکتی ہے وہ یہ کہ جب آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ، ایک فارم بھرتے ہیں نا، فارم ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس پہ آپ سائن کرتے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے گویا کہ یہ ہم جی آپ کو آپ کے پیسے کے اوپر اتنا پروفٹ بھی دیں گے، اور آپ گویا ان کو مان رہے ہیں کہ ہاں جی ہم قرضہ آپ کو دیں گے اور آپ سے پروفٹ بھی لیں گے۔ تو یہاں پر ایک سود کی بات آتی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اب کیسے حل کیا جائے۔ اس میں عام طور پہ فقہا یہ کہتے ہیں، دیکھیں اب یہ بات بھی سمجھانے کے لیے مجھے ایک مثال کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں معاشرہ ہے نا، معاشرے میں بہت مرتبہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ممکن ہے آپ کہیں جی ہمارے ساتھ تو آج تک نہیں ہوئی، تو ممکن ہے نہیں ہوئی ہو، لیکن معاشرے میں اکیلے آپ نہیں ہیں، معاشرہ یہ پوری جتنے بھی آپ کے پاکستان کی کراچی کی جمعیت ہے اور جتنی بھی تعداد ہے افراد کی، وہ سب مل کر معاشرہ بنتا ہے، ایک آدمی سے تو معاشرہ نہیں بنتا نا۔ اچھا، معاشرے میں یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بچی کی، اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتے ہیں، جس شخص سے آپ شادی کرانا چاہتے ہیں وہ لڑکی راضی نہیں ہے، آپ نے بڑا منانے کی کوشش کی، وہ لڑکی راضی نہیں ہے۔ اچھا، جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ جا کے ماشاءاللہ جس ادارے میں بیٹھا ہوں اور آپ لوگ موجود ہیں، یہ فقہ و فقاہت کا ادارہ ہے، بعد میں آپ ان کا جتنا دماغ کھانا ہو کھائیے گا، سوالات کر کے، فقہی سوالات کر کے کہ جی آغا یہ بول کے چلے گئے یہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے، جو بھی پوچھنا آپ ان سے بیسک پوچھ سکتے ہیں، کتابیں بہت یہاں پہ موجود ہیں، وہ آپ کو دکھا بھی دیں گے، اور مجھ سے بھی پوچھیں گے تو میں بھی بالآخر دکھا دوں گا، مشکل نہیں ہے۔ وہ یہ کہ آپ جائیے، جا کے نکاح کا باب کھولیے، بچی اگر کنواری ہو تو بعض استثنائی موارد کو چھوڑ کر بچی کی شادی کے لیے اگر کنواری ہے، چاہے مستقل ہی ہو تو احتیاط واجب لگائیے، اگر کنواری ہے تو اس کی اپنی اجازت اور اس کے باپ کی اجازت، دونوں کی اجازت شرط ہے نکاح کے صحیح ہونے میں۔ باپ راضی ہے، بچی راضی نہیں ہے، بچی راضی ہے، باپ راضی نہیں ہے، نکاح باطل ہے۔ دونوں کنڈیشنز میں نکاح باطل ہے، جب تک دونوں راضی نہیں ہوں گے نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، بچی راضی نہیں ہے، اب آپ اس کو بڑا منانے کی، پیار سے دھمکا کے، جس کو کہیں جو بھی بالآخر طریقے آپ کے پاس تھے منانے کے، آپ نے بڑا منانے کی کوشش کی، وہ راضی نہیں ہوئی، یعنی اس کا دل راضی نہیں ہے اس بات پر کہ وہ اس لڑکے سے ایکس سے نکاح کرے، لیکن آپ نے جبری صبری مولوی صاحب کو بلایا، بالآخر نکاح پڑھوا دیا لڑکی کی رضامندی کے بغیر۔ اچھا، اب لڑکی جس پریشر میں بیٹھی ہوئی ہے، دلہن بنا کے جس کو بٹھایا گیا ہے، تو وہ اتنے پریشر میں ہوتی ہے، بعض اوقات ممکن ہے آپ اس کو فارم آگے کریں تو وہ فارم پہ سائن بھی کر دے، لیکن بعد میں آپ جب اس کو سکون سے پوچھیں گے وہ کہے گا میں نے سائن تو کر دیا تھا لیکن میں دل سے قطعاً راضی نہیں تھی، یہ سائن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو میں نے پریشر میں آ کے سمجھے ایک ڈیزائن بنا دیا۔ یہ جو سائن، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض اوقات آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہیں پہ، بیٹھے بیٹھے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی وہ کاغذ قلم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سائن اپنے بنا رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں کاغذ قلم سے، تو یہ جو سائن یہ کر رہا ہے کیا سوچ کے کر رہا ہے؟ یہ جو کاغذ پہ بیٹھا ایویں سائن مختلف طرح کے اپنے سائنز بنا رہا ہے، یہ سائن کر رہا ہے، یا اپنے جو موجود سائن ہے اس کو مضبوط پر کر رہا ہے اور پکا کر رہا ہے اور اس کی پریکٹس کر رہا ہے۔ ان سائنوں کی کیا اہمیت ہے، کیا ارزش ہے؟ کوئی ارزش نہیں ہے، اس لیے کہ کسی قصد کے بغیر کیے گئے ہیں یہ سائن، کچھ سوچے سمجھے بغیر یہ سائن کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس لڑکی کے سائن کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر وہ دل سے راضی نہیں ہے اور اس نے صرف پریشر میں آ کے سمجھے ایک سائن کر دیا، آپ سمجھے یہ سائن کیا، اور اس کا ایک سمجھے اس نے ایک ڈیزائن بنا دیا، اس ڈیزائن اور اس سائن کی کوئی فرق نہیں ہے، یہ بالکل اسی کی طرح کا ایک سمجھے کیڑا مکوڑا ہے جو اس نے کاغذ پہ چلا دیا، کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ آپ کہیں جی سائن ہے،
ہوگا سائن. میں ابھی بات جو کر رہا ہوں وہ شریعت کی کر رہا ہوں. میں کورٹ اور کچہری کی بات نہیں کر رہا ہوں. ممکن ہے کورٹ اور کچہری میں آپ کہیں کہ جی آپ نے سائن کیا ہوا ہے, اب آپ پھنس چکے ہیں, چاہے آپ نے قصد کیا تھا چاہے آپ نے قصد نہیں کیا تھا. کورٹ اور کچہری تو آپ کو پتہ ہے وہ ظاہری چیزوں پہ چلتا ہے, اور بعض جگہ پہ جبر وغیرہ بھی سب اس میں چلتا ہے. یہ آپ کا سائن ہے, ہاں جی میرا سائن ہے. آپ نے کیا, ہاں جی میں نے کیا. بھائی میں نے پریشر میں آ کے کیا, کچھ بھی ہو کورٹ کہے گا کیا ہے, ختم کہانی. لیکن شریعت آیا, خدا کی شریعت ایسا ہے, خدا کا قانون ایسا ہے کہ آپ کو جبری صبری اکراہن پسٹل رکھ کے سائن کروا دیا, آپ کی جائیداد اپنے نام کروا لی میں نے, آپ کہیں جی سائن تو ہو گیا. شریعت اس سائن کو نہیں مانتی ہے. شریعت اس سائن کو ایک پائی کی بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا یہ سائن کل لا سائن, کل عدم ہے. درست ہو. اب آغیون یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہو اور اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جی آپ کو ایک ایگریمنٹ بنا رہے ہیں تو آپ سائن میں قصد نہ کریں, اپنے دل میں یہ ارادہ رکھیں. یہ جو میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں صرف اس بات کے لیے کہ آپ اپنے دل کو ارادے سے خالی کر سکتے ہیں. سائن کرتے وقت یہ مت کہیں کہ یار یہ تو کھیل تماشا ہے. کھیل تماشا نہیں ہے. شریعت میں اس کی ہزاروں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ آپ قصد کریں, ارادہ بنائیں اور پھر ایک کام کریں, اور ایک کام قصد اور ارادے کے بغیر کریں. فقہ کے تقریباً جتنے بھی کاروبار کے احکام ہیں اس میں قصد اور ارادے کی ایک اہمیت ہے. لہذا اگر کہیں پر آپ بغیر قصد و ارادے کے کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس معاملے کی کوئی اہمیت نہیں ہے شریعت کے اندر. میں شریعت کی بات کر رہا ہوں, پھر بول رہا ہوں, میں ابھی کورٹ و کچہری کی بات نہیں کر رہا ہوں. لہذا آپ جو قصد کریں گے وہ صرف یہ قصد کریں گے کہ بس میں سائن کر رہا ہوں بغیر اس کے کہ میں اس کے ایگریمنٹ کو مان رہا ہوں. میں ایگریمنٹ کو نہیں مانتا. اس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں سوری, یعنی شکلی طور پر آپ صرف ایک سائن کر رہے ہیں, وَإِلَّا یہ سائن قصد اور ارادے سے خالی سائن ہے. آپ دوستوں سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں, یہ بعد میں جو ساتھی آ رہے ہیں ان کو پریشانی نہ ہو. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. بیٹا اس سائڈ پہ آ جاؤ, بہت جگہ ہے, ادھر آ جاؤ. صلوات اللہم صلی علی محمد. تو بس اس بنا پر آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں اور سیونگ اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں. صرف سیونگ اکاؤنٹ کھولتے وقت جو سائن کریں گے وہ سوری ہوگا, اس میں آپ کا کوئی قصد نہیں ہوگا, یعنی بغیر قصد کے کیا ہوا ایک سائن. اور ایگریمنٹ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دو طرف قصد کے ساتھ کوئی کام اور کوئی معاملہ کریں, وہ بنتا ہے ایگریمنٹ. بغیر قصد کے کیا ہوا سائن یہ ایگریمنٹ نہیں بنے گا. جب ایگریمنٹ نہیں بنے گا تو آپ کی گردن پہ کوئی چیز نہیں آئے گی. البتہ اس کے پھر کچھ نتائج بھی ہیں. نتیجہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے سائن تو کر دیا بغیر قصد کے, کل کو فرض کریں کسی وجہ سے بینک نے آپ کو پروفٹ نہیں دیا, اب آپ نہیں کہہ سکتے بھئی ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے, آپ نے تو کیا ہی نہیں ایگریمنٹ. یہ تو آپ کے خدا کو پتا ہے کہ آپ نے ایگریمنٹ نہیں کیا ہوا, آپ کے دل میں ارادہ اور قصد نہیں تھا. لہذا آپ اس سے ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتے. نہیں دیا نہیں دیا, دے دیا تو ٹھیک ہے, وہ پھر کیا ہوگا وہ بعد میں مسئلہ آئے گا. لیکن نہ دینے کی صورت میں کیونکہ آپ نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ, لہذا آپ اس سے ڈیمانڈ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے ہیں. یہ اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. بس یہاں تک پہلے سوال کا جواب کہ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. سیونگ اکاؤنٹ میں جو مشکل ہے وہ ہم قصد سے اس کو خالی کر کے اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں. لہذا دونوں طرح کے اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہو گیا. جب اکاؤنٹ جائز ہو گیا اب پیسے رکھوانے کی باری آئے گی. اچھا دیکھیں, دو چیزیں آتی ہیں. جو آپ دیتے ہیں, میں نے کہا نا, جو آپ رکھواتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں, یہ آپ سامنے جو بینک ہے اس کو قرضہ دے رہے ہیں, اور جو وڈرا کرتے ہیں وہ قرضہ واپس لے رہے ہیں. کبھی آپ جا کے بینک سے لون لیتے ہیں تو وہ آپ کو لون دینے والا ہے تو قرض آپ لے رہے ہیں. کبھی آپ بینک کو قرضہ دے رہے ہیں, کبھی آپ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں. قرضہ لینے کے احکام بعد میں, ابتدائی طور پر ہم قرضہ دینے کے احکام کی طرف جائیں گے کہ اکاؤنٹ تو کھلوا لیا, پیسہ رکھوا سکتا ہوں یا نہیں رکھوا سکتا ہوں. اگر رکھوا لیا جو پروفٹ ملے گا اس کو کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا ہوں, یہ کیا کرنا ہوگا مجھے, یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک درود بھیج دیں محمد